بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت کتا تھا، کم از کم کیپٹن حمید کی نظروں سے تو ایسا کتا آج تک نہیں گزرا تھا۔ نہ جانے کہاں سے مارا تارا فریدی کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں آ داخل ہوا تھا، پھر وہاں سے کسی طرح نکلنے کا نام ہی نہ لیا۔ کتے خانے میں بند کتوں نے اسے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن وہ خود اس طرح پرسکون نظر آ رہا تھا جیسے یہاں کے ماحول میں اس کے لیے ذرا برابر بھی اجنبیت نہ ہو۔ حمید کو دیکھ کر اس نے اظہار شناسائی کے طور پر دم بھی ہلائی تھی۔ فریدی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ ملازموں نے اسے کمپاؤنڈ سے نکالنے کی کوشش کی تو غرا کر ان پر چڑھ دوڑا۔ رہنے دیجئے، حمید نے انہیں روکا تھا۔ مگر کپتان صاحب، اپنے کتے جو آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، ایک ملازم بولا۔ کچھ دیر بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے، اسے کھانے کے لیے دو۔ ملازم ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ فریدی کے کتے کمروں میں داخل نہیں ہونے پاتے تھے، ان کی عادت ہی نہیں پڑنے دی تھی۔ زیادہ تر کتے خانے میں رہتے تھے اور رکھوالی کے السیشن رہائشی حصوں سے دور ہی رہ کر رکھوالی کرتے تھے۔ بہرحال جب حمید اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کتے نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ جناب، حمید رک کر بولا، ابھی ہم لوگ اتنے مہذب نہیں ہونے پائے آپ کی ہم جلیسی کا فخر حاصل کر سکیں۔ براہ کرم باہر ہی ٹھہریے، آپ چاہیں تو پورچ میں تشریف رکھ سکتے ہیں۔ پھر روشنی میں کتے کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے پر نظر پڑی تو دم بخود رہ گیا۔ ایسا مرسا پٹا کبھی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ چھوٹے بڑے کئی نگینے آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہے تھے، اور وسطی نگینہ تو بہت بڑا تھا، لال تھا شاید۔ بہت خوب جناب، وہ آہستہ سے بولا، آپ خاصے معزز نظر آ رہے ہیں اور شاید متمول بھی ہیں۔ بہتر ہے تشریف لے چلیے، کہیں آپ کوئی والی ریاست تو نہیں ہیں؟ کتا پیچھے پیچھے اس کے کمرے تک آیا تھا۔ تشریف رکھیے، حالانکہ یہ قالین آپ کے لائق تو نہیں ہے، حمید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر اجازت ہو تو میں ذرا آپ کے پٹے کا جائزہ لے لوں، اتاروں گا نہیں، آپ مطمئن رہیے۔ ویسے آپ مجھے بے حد ذہین معلوم ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بے حد ایماندار پولیس آفیسر کے گھر میں پناہ لی ہے۔ کتا کچھ اس طرح اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے سب کچھ سمجھتا ہو۔ حمید بنا کر بولا، اب یہ فرما دیجئے کہ آپ تناول کیا فرمائیں گے؟ معمولی دال روٹی والے تو نہیں معلوم ہوتے۔ اس نے اپنے اگلے پیر پھیلائے اور پنجوں پر توتنی رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہس، کیا قصور ہوا فدوی سے؟ کوئی بات طبع نازک پر گراں گزری ہو تو واللہ مسخرہ سمجھ کر معاف فرمائیے گا۔ کتا بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ حمید نے شانوں کو جنبش دی اور اس کے پاس سے ہٹ آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈھیٹ کتے کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ آخر وہ اس کے پیچھے کیوں آیا تھا؟ کسی ملازم کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ شام ہو رہی تھی، وہ کسی طرف نکل جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کتا پتہ نہیں کس کا ہے، خصوصیت سے ادھر کیوں آیا؟ درجنوں کتوں کی غسیلی آوازیں سن کر تو اسے فرار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی متحمل مزاج آدمی کی طرح یہ سب کچھ بڑے سکون سے برداشت کر گیا تھا۔ کہیں یہ کسی دشمن کا بہت ہی تربیت یافتہ کتا نہ ہو اور انہیں کسی وبال میں نہ پھنسا دے۔ پٹے میں جڑے ہوئے جواہرات پیش قیمت تھے۔ میں تعارف کا منتظر ہوں جناب اعلیٰ، اس نے پھر کہا، لیکن کتے کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ابے کیا اب ڈنڈا سنبھالوں؟ وہ چیخ کر بولا، میں تیرے قیمتی گلو بند کی رکھوالی نہیں کر سکتا، مجھے باہر جانا ہے۔ کتے نے آنکھیں نہ کھولیں۔ حمید الجھن میں پڑ گیا، غور سے اسے دیکھنے لگا، کہیں مر تو نہیں گیا، لیکن سانس معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ پھر اس نے پٹا پکڑ کر اسے آدھے دھڑ سے اٹھایا تھا اور چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ وہ بدستور سوتا رہا۔ اس کی چیخم دھاڑ سن کر پہلے ہی کئی ملازم وہاں پہنچ گئے تھے اور کھڑے ہنس رہے تھے۔ آپ کی جان کو کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے کپتان صاحب، فریدی کے خادم خصوصی شریف نے کہا۔ جی ہاں، آپ ہی کیا کم تھے کہ یہ بھی آ گیا، حمید نے دان پیس کر کہا اور چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، ادھر آئیے، دیکھیے اس کا پٹا بہت قیمتی ہے، جواہرات جڑے ہوئے ہیں، ذرا آپ خیال رکھیے گا، ایک بھی کم ہوا تو سب کی شامت آ جائے گی۔ میں باہر جا رہا ہوں۔
شریف آگے بڑھ آیا تھا۔ اس نے بھی جھک کر پٹے پر نظر ڈالی اور متحرانہ انداز میں بولا، کمال ہے صاحب، کیا قریب کی کسی کوٹھی میں کوئی نیا آدمی آیا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، آتے جاتے ہی رہتے ہیں، اسے یہیں پڑا رہنے دو، اسی حالت میں کوئی قریب نہ آئے۔ چلو باہر نکلو۔ کمرہ مقفل کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ پھر اسے ہنسی آ گئی اور ملازمین اس کا منہ تکنے لگے۔ بیچارہ اپنا کیس لے کر آیا تھا کرنل صاحب کے پاس، لیکن ملاقات سے پہلے ہی مر گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ پٹا اتار پھینکوا دیجئے، آپ بھی کس چکر میں پڑے ہیں؟ بوڑھے شریف نے کہا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بڑے صاحبی آ کر اس کی تجہیز و تدفین کریں گے، سخت ناراض ہوں گے اسے کمرے میں دیکھ کر۔ حمید نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دی اور خاموش کھڑا رہا۔ ڈائننگ ہال میں ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ مشرقی انداز لیے ہوئے مغربی دنیں ان دنوں خاصی مقبول تھیں۔ اکثر لوگوں کے پاؤں تال دینے لگے۔ فریدی بہت دن بعد نیاگرا آیا تھا۔ آمد کسی خاص مقصد کے تحت نہیں ہوئی تھی، محض معمولی تبدیلی کے غرض سے چلا آیا تھا۔ ویسے اگر اتفاقاً ادھر سے گزر نہ ہوتا تو شاید اس تبدیلی کی خواہش ہی نہ پیدا ہوتی، کیونکہ وہ ایسی جگہوں کا رخ ضرورتاً ہی کرتا تھا۔ اس کے اپنے نظریے کے مطابق تبدیلی کے لیے نقل مکانی ضروری نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے تبدیلی کی اس خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق کسی مصروفیت کو ترک کر کے دوسرا شغل اختیار کر لینا ہی حصول مقصد کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ بہرحال نیاگرا میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی ایک ڈائریکٹر ہی سے مت بھیڑ ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان شناسائی ہی تھی۔ وہ اس کے استقبال کے لیے لپکا۔ زہ نصیب کرنل صاحب، وہ اس سے مصافحہ کرتا ہوا بولا۔ مزاج کیسے ہیں؟ فریدی اس کی گرمجوشی کا جواب دیتا ہوا بولا۔ شکر ہے اللہ کا۔ تشریف لے چلیے، آفس میں بیٹھیں گے یا ہال میں؟ کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں، اس لیے حال ہی مناسب رہے گا۔ مجھے علم ہے کہ آپ مصری رقص و نغمہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا، سمیہ آج کل یہی مظاہرے کر رہی ہے۔ مجھے علم نہیں تھا، وہ بہت اچھا گاتی ہے۔ قدیم اور جدید کے امتزاج سے اس نے ایک نیا رنگ پیدا کیا ہے۔ تشریف رکھیے جناب، وہ اسے ایک مناسب سی میز کے قریب لا کر بولا۔ فن کے قدردان گنے چنے ہیں، لوگ تو جسموں کی حرکات پر نظر رکھتے ہیں۔ شاید میں یہاں 6 ماہ بعد آیا ہوں۔ فریدی بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ بھی بیٹھیے۔ ضرور ضرور، روز روز ایسی صحبتیں کہاں نصیب ہوتی ہیں، یہ میری خوش نصیبی کے لمحات ہیں۔ اس سال آپ شکار پر نہیں گئے؟ فریدی نے پوچھا۔ بس جناب، کیا عرض کروں، دل چاہتا ہے کہ بندوق بیچ کر سارنگیاں خرید لوں۔ 50 روپے لائسنس فیس ہو گئی ہے۔ شوٹنگ پرمٹ پہلے 25 روپے میں بنتا تھا، اب 100 روپے ہو گئے ہیں۔ اچھے کارتوس 300 روپے سینکڑا ہیں۔ پھر آج تیتر پر پابندی لگی ہے تو کل بٹیر پر۔ پتہ نہیں چلتا کب کس چیز کے شکار پر پابندی لگا دی گئی۔ پچھلے سال شامت اعمال سے ایک کلنگ مار لیا تھا، آ پکڑا گیمز وارڈن نے۔ 200 روپے نظر کر کے بڑی مشکل سے بندوق بچائی۔ اس پر بھی وہ ظالم سارا دوسرا شکار بھی ہتھیا لے گیا۔ بچے منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے تو کلنگ کے شکار پر پابندی نہیں تھی، پتہ نہیں کس وقت لگ گئی۔ انہیں چاہیے کہ سیزن شروع ہوتے ہی اخبارات کے ذریعے 2-3 بار اعلان کرا دیا کریں کہ کس کس چیز پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ آپ کبھی میری زمینوں پر چل کر شکار کھیلیے، ہر قسم کا شکار موجود ہے، کئی جھیلیں ہیں اور جنگلات بھی ہیں۔ بہت بہتر، میرے لیے تو باعث فخر ہوگا، کیونکہ بہترے آپ کی شکارگاہوں کو للچائی ہوئی نظروں سے تکتے رہتے ہیں۔ جو بھی چاہے ہر ماہ کی 15 اور 30 تاریخ کو وہاں شکار کھیل سکتا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو اس کے لیے ہدایت کر دی ہے اور مشتہر بھی کر دیا تھا، لیکن شکار کی تعداد پر بہرحال پابندی رہتی ہے، ورنہ 2-3 ہی بار میں سب کچھ ختم ہو جائے۔ آپ کا جواب نہیں ہے روئی زمین پر۔ کرنل صاحب، میں آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ صرف چائے، کچھ کھائیے گا بھی؟ نہیں شکریہ، اس وقت کچھ کھانے کی عادت نہیں ہے۔ ہوٹل کے ڈائریکٹر نے ہیڈ ویٹر کو طلب کر کے چائے کے لیے کہا تھا۔ فریدی نے خاموشی اختیار کر لی۔ شکار کا موضوع ختم ہو گیا تھا۔
پن کی دلدادگی کا پہلے ہی زیادہ مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب یہ شخص جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں گفتگو شروع کرنے ہی والا ہے۔ چائے کے آنے سے قبل ہی ڈائریکٹر نے سوال کھینچ مارا تھا، کرنل صاحب، آخر یہ جرائم اتنے کیوں بڑھ گئے ہیں؟ جلاہٹ کی بنا پر، فریدی بولا۔ میں نہیں سمجھا جناب، آبادی بڑھ گئی ہے، وسائل محدود بھی ہیں اور چند ہاتھوں کا ان پر قبضہ ہے۔ جلاہٹ والی بات تو رہ ہی گئی۔ اسی طرف آ رہا ہوں۔ دولت مندوں کو مزید دولت مند بننے کی آزادی ہے اور عوام کو قناعت پسندی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے؟ چارہ ہی چارہ ہے، اگر خود غرضی اور جاپسندی سے منہ موڑ لیا جائے، ایک نئے انداز کی سرمایہ داری کی بنیاد ڈالنے کی بجائے خلوص نیت سے وہی کیا جائے جو کہا جاتا رہا ہے، تو عوام کی جلاہٹ رفع ہو جائے گی۔ ضرورت ہے کہ انہیں قناعت کا سبق پڑھانے کی بجائے ان کی خودی کو ابھارا جائے، جیسے بعض دوسرے ممالک میں ہوا۔ نہیں صاحب، خودی کو قوالوں ہی کی تحویل میں رہنے دیجیے، ڈائریکٹر ہنس کر بولا۔ فریدی بھی مسکرایا۔ چند لمحے خاموش رہ کر ڈائریکٹر نے کہا، آپ تو انقلابی معلوم ہوتے ہیں کرنل صاحب۔ حدود اللہ میں رہ کر یقیناً انقلابی ہوں۔ اللہ اس پر کبھی برہم نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر اپنے وسائل کی تقسیم کا مناسب انتظام کر لے۔ بات تو سچی ہے جناب، ہماری تاریخ میں ایسے سربراہان مملکت بھی گزرے ہیں جو سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کھردرے فرش پر سویا کرتے تھے اور اپنے لیے محل نہیں بناتے تھے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ وہ جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ یک بیک کئی چیخیں حال میں گونجیں۔ او خدایا! ڈائریکٹر بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ فریدی نے بھی ان چاروں کرسیوں کو لڑکتے دیکھا۔ وہ چاروں ایک ہی میز پر تھے۔ چند لمحے سناٹا چھایا رہا، پھر لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر ان کی طرف جھپٹے۔ ان میں فریدی اور ڈائریکٹر بھی تھے۔ براہ کرم پیچھے ہٹ جائیے، فریدی نے گنجیلی آواز میں کہا، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر ذرا ہی سی دیر میں چاروں گرنے والوں کی اموات کا اعلان کر دیا گیا۔ میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیے، فریدی نے ڈائریکٹر سے کہا۔ سروس قطعی بند کرا دیجیے، تاحکم ثانی کچن بند رہے گا۔ کچن سے باورچیوں اور مددگاروں کو نکال کر مقفل کرا دیجیے۔ خداوند، یہ کیا ہو گیا؟ میں بہت سبز قدم ہوں، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، ڈائریکٹر بکھلا کر بولا۔ فریدی نے متعلقہ حکام کو فون کالیں کی تھیں اور ذرا ہی سی دیر میں وہاں پولیس کی گاڑیاں پہنچنے لگی تھی۔ بظاہر زہر خورنی کا کیس معلوم ہوتا تھا۔ کچن مقفل کر دیا گیا اور مشیر نامے کی تیاری کے بعد لاشیں روانہ کر دی گئیں۔ تفتیش آپ ہی کریں گے جناب؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ ضروری نہیں ہے، ابھی تو متعلقہ تھانے تک ہی بات رہے گی، ان سے نہ بنی تو آگے بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور سے کچھ کھا پی کر آئے ہوں۔ غیر قانونی طور پر کشید کی ہوئی شرابیں پی کر کتنے ہی لوگ اس شہر میں مر چکے ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر پر حمید کتے کی کہانی لیے بیٹھا تھا۔ شام کو کہیں جا نہیں سکا تھا، بھرا بیٹھا تھا۔ فریدی کو دیکھتے ہی پھٹ پڑا۔ آہستہ آہستہ، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ حمید نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے، پھر دوبارہ اسٹارٹ لے کر آہستہ آہستہ کتے کی حیرت انگیز موت تک پہنچا تھا۔ چلو دکھاؤ، کہاں ہے لاش؟ وہ اسے اپنی خوابگاہ میں لایا۔ کتے کی لاش اسی طرح فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر پٹے کی طرف اشارہ کر کے بولا، تمہارے بیان کے مطابق وہ سرخ نگینہ یہاں تھا؟ جی ہاں، اس جگہ پٹے میں سوراخ ہو گیا ہے، جلنے کا نشان، اور یہ کچھ بال بھی جلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسے اوپر میری تجربہ گاہ میں پہنچا دو، پٹا اتار دینا۔ بھنگی بنا دیجیے مجھے، وہ تو پہلے ہی سے ہو۔ فریدی کہتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے تھے اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا تھا، نیاگرا والی لاشیں کہاں ہیں؟ مردہ خانے میں، پہلے شناخت کے لیے تشہیر کی جائے گی، پھر پوسٹ مارٹم ہوگا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں دوبارہ ان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا انتظام کر دو۔ بہت بہتر جناب۔ دوسری طرف سے پھر آواز آئی۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر حمید کے کمرے کی طرف چل پڑا۔
दो मुलाजिम कुत्ते की लाश उठाकर ऊपरी मंजिल पर ले जा रहे थे। आखिर आप करेंगे क्या? हमीद ने पूछा। इसका पोस्टमार्टम खुद करूंगा। कमाल है, क्या ये काम किसी अस्पताल के ऑपरेशन टेबल पर नहीं हो सकता? तुम्हें क्या परेशानी है? फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। हमीद पाइप में तंबाकू भर रहा था और इसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। कुछ नहीं, वो ठंडी सांस लेकर बोला। शायद फरागत के दिन खत्म हो गए। फरीदी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। अरे, तो अब आप कहाँ चले? अभी आया। इसकी गाड़ी फिर कंपाउंड से निकल रही थी। इस बार सफर का इख्तिताम पुलिस अस्पताल पर हुआ। डॉक्टर शाहिद इसी का मुंतजिर था। वो मुर्दाखाने में पहुंचे। चारों लाशें अभी सर्दखाने में नहीं पहुंची थीं, मेज ही पर पड़ी हुई थीं। फरीदी ने कपड़ा हटाकर इनके हाथों का जायजा लिया था और डॉक्टर की तरफ देखने लगा था। जी हाँ, चारों की उंगलियों पर जलने के निशानात हैं, डॉक्टर ने कहा, और अंगुष्ठियों के नगीने गायब हैं। वाकई ये बड़ी अजीब बात है, और जलने के निशानात ऐन नगीनों के नीचे उंगलियों में शुरू हुए हैं। मुझे यही देखना था, फरीदी ने कहा। बहरहाल सारी अलामात इलेक्ट्रिक शॉक लगने की मौजूद हैं, डॉक्टर बोला। क्या आपकी ड्यूटी खत्म होने वाली है? फरीदी ने पूछा। खत्म हो चुकी है, मैं तो आपका मुंतजिर था। क्या मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? जरूर जरूर, एक कुत्ते की लाश का पोस्टमार्टम करेंगे। ओह, डॉक्टर की आंखों में हैरत के आसार नजर आए थे, लेकिन फिर वह मुस्कुरा कर बोला, क्या इसी वक्त? अभी, और मैं अब आपको अपने घर ले चलूंगा। चलिए। कुत्ते की लाश तजर्बागाह की मेज पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर हैरत से चारों तरफ देखने लगा। खुदा की पनाह, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने फरीदी की तरफ देखकर कहा, मैंने आपकी तजर्बागाह के बारे में सुना था, लेकिन इस हद तक भी नहीं सोच सकता था। बस शौक की बात है। कुत्ते की लाश की छीड़ फाड़ शुरू हुई थी और अलमारियों से जदीद तरीन आलात बरामद होने लगे थे। हमीद इन्हें असिस्ट कर रहा था और घिन के मारे इसकी आंखें हलक में चली आ रही थीं। खुदा खुदा करके छीड़ फाड़ मुकम्मल हुई थी और वो मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशनों से हाथ धो रहे थे। हमीद को उबकाई आई और वो बाहर चला गया। कतई तौर पर इलेक्ट्रिक शॉक, डॉक्टर बोला। इन लाशों के पोस्टमार्टम का भी यही नतीजा बरामद हो तो मुझे फौरी तौर पर मुतला कर दीजिएगा, फरीदी ने कहा। आखिर किस्सा क्या है? पहले ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगे, फरीदी पुरतफक्कर लहजे में बोला। फिर इसने कुत्ते की कहानी सुनाते हुए कहा था, इन लाशों के बारे में तो आपको इल्म ही है। मैंने लाशों के बारे में अपना ख्याल जाहिर कर दिया था, डॉक्टर बोला। आपके महकमे के लोग शायद नियाग्रा में इसी बात की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वहां इन कुर्सियों पर इलेक्ट्रिक शॉक का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर इन अंगुष्ठियों के नगीने कैसे थे? डॉक्टर ने कहा। और सबसे अजीब बात यह है कि जिस वक्त वो चारों खत्म हुए थे, ठीक इसी वक्त यहाँ कुत्ते ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर कुछ ना बोला। वो दोनों तजर्बागाह से बाहर आए और फरीदी ने कहा, रात का खाना मेरे साथ खाइए। मुझे बेहद अफसोस है कि किसी और जगह मद्दू हूँ। अच्छा, तो एक एक कप काफी ही सही। सर्दी आज कुछ बढ़ गई है। कोई मुजायका नहीं। वो डाइनिंग रूम में आ बैठे। हमीद अपने कमरे में था। एक मुलाजिम से मालूम हुआ कि इसकी तबीयत खराब हो गई है। कॉफी पीकर डॉक्टर तो चला गया था और फरीदी ने हमीद के दरवाजे पर दस्तक दी थी। अब जिंदा भी रहने दीजिएगा या नहीं? अंदर से आवाज आई। बहुत जिंदगी है फर्जंद तुम्हारी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला था और हमीद शब ख्वाबी के लिबास में दिखाई दिया। आखिर है क्या चक्कर? इसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। चैलेंज, फरीदी ने कहा और इसके झबड़े भैंच गए। हमीद ने अहमकाना अंदाज में पलकें चिपकाई और बोला, मगर किसकी तरफ से? ये मैं नहीं जानता, लेकिन है चैलेंज ही, वरना यहाँ इस कुत्ते का क्या काम जिसे इन चारों ही की तरह मर जाना था। ओ हाँ, इसका पट्टा कहाँ है? खिड़की से अगबी पार्क में फेंक दिया गया, नगीनों समेत, हमीद ने हैरत से कहा। हाँ, मैं उसे इमारत के अंदर रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो चारों आपकी मौजूदगी में मरे थे, इसलिए मुझे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہی سے تمہارا ذہن بن جائے گا، فریدی نے خشک لہجے میں کہا اور بجھا ہوا سگار سلگانے لگا۔ دفتن رکھوالی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور وہ چونک پڑے۔ پھر فریدی صدر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ حمید نے صرف شانے ہلائے تھے، اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی تھی۔ اتنے میں ایک ملازم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جس کے چہرے پر بدحواسی طاری تھی۔ کپتان صاحب، دوسرا کتا کہاں؟ حمید بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار پھلانگ کر کمپاؤنڈ میں آیا تھا، رکھوالی کے کتوں نے دبوچ لیا۔ کرنل صاحب کہاں ہیں؟ وہ اسے اپنے کتوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حمید بھی کمپاؤنڈ کی طرف جھپٹا تھا۔ فریدی پھاٹک کے قریب کھڑا نظر آیا، مگر اب کتے نہیں بھونک رہے تھے۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ رکھوالی کے کتے قطعی طور پر دم توڑ چکے ہیں اور وہ زمین پر پڑے سسک رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ دوسرا کتا تھا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ انہیں اس حال کو پہنچا کر نکل گیا۔ ارے تو ان دونوں کو تو بچانے کی کوشش کیجیے۔ فضول ہے، یہ نہیں بچیں گے۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ جہاں سے آیا ہوگا، خشک لہجے میں جواب ملا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں کتے بھی ختم ہو گئے تھے۔ یہ صرف چیلنج ہی نہیں بلکہ دھمکی بھی ہے، فریدی بولا۔ میں کتے کے تعاقب کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، حمید بولا۔ چلو، فریدی اس کا بازو پکڑ کر پورچ کی طرف مڑتا ہوا غرایا۔ حمید بے دلی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آیا تھا۔ فریدی نے تازہ سگار سلگا کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں کتے کے تعاقب کا موقع دے سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں کہ وہ کس کا کتا تھا۔ کون سا کتا؟ وہی جو رکھوالی کے کتوں کو مار گیا۔ کس کا تھا؟ میرا ہی ایک بلڈ ہاؤنڈ جو پچھلے 15 دن سے غائب تھا۔ مجھے تو علم نہیں تھا اس کی گمشدگی کا۔ تم ہوش میں کب رہتے ہو؟ شازیہ کو بڑا دکھ تھا۔ اس کے ڈیڈی آج بھی اس کے لیے میکس فیکٹر کا بیوٹی باکس نہیں لائے تھے۔ حالانکہ صبح تک وہ ڈیوٹی پر جانے لگے تو اس نے پائیں باغ میں چیخ کر یاد دہانی کرائی تھی۔ خان تجمل مقامی جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے اور ان کا جیل خانہ ملک کا مثالی جیل خانہ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر بعض اصلاحات کی تھیں جن کے تحت وہ جیل خانے کی بجائے ایک طرح کی تربیت گاہ بن گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پھر خان تجمل اور ان کے کنبے کا گزارا محض تنخواہ پر ہی رہا ہوگا، اور یہ کنبہ بھی چھوٹا سا نہ تھا۔ خان تجمل کے والدین حیات تھے اور ایک بیوہ بہن، اور اس کے 2 بچوں کا بار بھی خان تجمل ہی پر تھا۔ شازیہ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، 3 بڑے بھائی، سب ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بیگم تجمل صدا کی بیمار، ہمیشہ دواؤں اور انجیکشنوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اگر خان تجمل کے والد کے پاس کچھ زرعی اراضی نہ ہوتی تو شاید مہینے میں 2-4 فاقوں کی بھی نوبت آ جاتی۔ پھر وہ کیپٹن خان تجمل کا بنگلہ تھا، اس لیے 2-4 مہمان بھی بنے رہتے تھے۔ بہرحال ایسے حال میں میکس فیکٹر کی بیوٹی باکس کی فرمائش ایسی ہی تھی جیسے کسی لکڑہارے سے 9 لکھا ہار کی فرمائش کر دی گئی ہو۔ شازیہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے چہیتی بھی تھی۔ عمر 13 سال تھی۔ اس سے بڑی عالیہ 17 سال کی تھی اور آسیہ 21ویں میں تھی۔ تینوں بھائی اس سے چھوٹے تھے اور ابھی ہائی سیکنڈری ایجوکیشن سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ شام کو بیوٹی باکس نہ ملنے پر وہ دل گرفتہ سی ہو کر پائیں باغ میں نکل آئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوب چیخ چیخ کر روئے۔ آم کے درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دفتن ایک بڑا سا پیکٹ اس کے پیروں کے قریب آ گرا اور وہ خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی۔ بڑی دیر تک پیکٹ کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ بار بار سر اٹھا کر درخت کے اوپر نظر ڈالتی، لیکن گنی شاخوں میں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ ویسے اسے یقین تھا کہ پیکٹ درخت ہی سے گرا ہے۔ پھر اس نے پیکٹ کھول ڈالا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ میکس فیکٹر کا بیوٹی باکس ہی تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ پاپا نے تو بھول جانے کا عذر کر دیا تھا۔ ایک بار پھر درخت پر نظر ڈالی مگر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ اس بیوٹی باکس کو دوپٹے میں لپیٹ کر اپنے کمرے میں اٹھا لائی۔ اس کا اور عالیہ کا مشترکہ کمرہ تھا۔ عالیہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اسے اطمینان سے باکس میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ اوہو، اس میں تو ایک خط بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے کاغذ کی تہ کھولی۔
کسی نے شاید اسے مخاطب کیا تھا۔ پیاری بچی، تمہیں یاد ہوگا کہ تم بچپن میں پریوں کی کہانیاں بڑے شوق سے سنا کرتی تھی اور تمہیں نیلم پری کا کردار بہت پسند تھا، لہٰذا نیلم پری بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گی۔ بیوٹی باکس کے علاوہ اور بھی جو کچھ چاہتی ہو بتاؤ، مہیا کیا جائے گا، لیکن کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، ورنہ بیوٹی باکس بھی غائب ہو جائے گا اور نیلم پری تم سے کٹی کر دے گی۔ میں نیلم پری کا خادم ایک پریزاد ہوں، بندر کی شکل میں تم سے ملتا رہوں گا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون اس طرح رشوت دے گیا ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہو کر سوچنے لگی، اگر کوئی شخص سفارش کرانا چاہتا ہے تو کیا پاپا میری سن لیں گے؟ ہرگز نہیں، ان سے تو یہ باکس بھی چھپانا پڑے گا، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے کسی سفارشی کا تحفہ قبول کر لیا ہے، لیکن اب وہ اسے چھپائے کہاں؟ عالیہ کی بچی نے دیکھ لیا تو چاروں طرف شور مچا دے گی۔ اس سے 4 سال بڑی تھی، لیکن ہم جولیوں کی طرح اس سے الجھتی رہتی تھی، اور شازیہ بھی اس سے عالیہ ہی کہتی تھی۔ باجی یا آپا کا روگ نہیں پالا تھا۔ سوچتے سوچتے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال اسے میلے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دینا چاہیے، پھر وہ باکس کو تو ضائع کر دے گی اور اس کی مختلف چیزیں نکال کر ادھر ادھر رکھ دے گی اور ان پر سے میکس فیکٹر کے لیبل بھی چھڑا دے گی۔ دوسری صبح اس نے بندر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ سردیوں کی چھٹیاں تھیں اور وہ سارا دن گھر ہی پر گزارتی تھی۔ تینوں بھائی ایک عزیز کے ساتھ مرغابیوں کے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ عالیہ اور آسیہ زیادہ تر کمروں تک محدود رہتی تھیں۔ معمر لوگ سردیوں کی وجہ سے آتش دان سے دوری پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے پائیں باغ میں وہ تنہا ہی ہوتی تھی۔ آم کے درخت کے نیچے پہنچ کر وہ رک گئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ دن کے 11 بجے تھے اور آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ دفعتاً شاخوں پر سرسراہٹ ہوئی اور ایک پرزہ اس کے پیروں کے قریب آ گرا۔ اس نے اوپر دیکھے بغیر جھک کر پرزہ اٹھا لیا تھا۔ اس بار تحریر تھی، پیاری بچی، میں نے رات اسی درخت پر گزاری ہے اور اس وقت بہت بھوکا ہوں، 2-3 سینڈوچ بنا لاؤ۔ حالانکہ دوسرے بندر گوشت نہیں کھاتے، لیکن مجھے گوشت کے سینڈوچ بہت پسند ہیں، اور پھر میں بندر تو ہوں نہیں، پریزاد ہوں، مجھے اردو زیادہ نہیں آتی، اس لیے میری ہینڈ رائٹنگ بھدی ہے، خدا کرے تم اسے ٹھیک سے پڑھ لیتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، شاخوں کے درمیان ایک بڑا سا بندر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر شازیہ کو سلام کیا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہت جلدی میں ابلے ہوئے بیف کے چند پارچے کاٹے تھے اور ان پر ساس لگا کر نمک مرچ چھڑکا تھا۔ پھر 4 سینڈوچ تیار کر کے دوبارہ پائیں باغ کی طرف دوڑ گئی تھی۔ درخت سے ایک چھوٹا سا چینکا نیچے آیا تھا جو ایک پتلی سی ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ شازیہ کو بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بندر خود اتر کر نیچے آئے گا۔ بہرحال اس نے سینڈوچ چھینکے پر رکھ دیے اور چینکا اوپر کھینچ لیا گیا اور وہ بینچ پر جا بیٹھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ وہ پھر درخت کے تنے کے قریب پہنچی اور کسی قدر اونچی آواز میں بولی، تم آخر نیچے کیوں نہیں آتے؟ یہاں بچے نہیں ہیں کہ تمہیں پریشان کریں گے، پہرے والا سپاہی گولی مار دے گا۔ اوپر سے بھنبھناتی ہوئی سی آواز آئی تھی اور شازیہ کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی انگریز اردو بول رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، آدھے گھنٹے بعد اگبی پارک والی جھاڑیوں میں مل سکوں گا۔ اچھا، میں وہاں پہنچ جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ پھر وہ اندر چلی آئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بندر کے لیے اور کیا لے جائے۔ خوبانیاں کیسی رہیں گی؟ بندر تو خوبانیاں کھاتے ہی ہوں گے۔ ارے وہ تو گوشت بھی کھاتا ہے۔ نہیں، خوبانیاں نہیں، خشک میوے والے کیک کا بڑا ٹکڑا کیوں نہ لے جائے؟ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ خوبانیاں تو وہ یوں بھی کھاتا ہی رہتا ہوگا، درختوں کا باسی جو ٹھہرا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اگبی پارک میں جا پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی جھاڑیوں میں قدم رکھا، کسی نے اس کے سر پر کپڑا ڈال کر منہ دبا دیا۔ وہ چیخ بھی تو نہیں سکتی تھی، دم گھٹ کر رہ گیا تھا، سر چکرایا تھا اور وہ فوری طور پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو ایک سجے سجائے کمرے میں پایا، لیکن یہ اس کے بنگلے کا کوئی کمرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بنگلے میں اتنا قیمتی اور خوبصورت فرنیچر کہاں سے آتا؟ سامنے میز پر ٹیلی فون رکھا نظر آیا
وہ بستر سے اٹھ کر اس کی طرف جھپٹی تھی، شاید اس کے نمبر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس پر نمبر نہیں تھے، شاید مٹا دیے گئے تھے۔ بہرحال یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کا اغوا کیا گیا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھ کر اسے بھی آزمایا، وہ باہر سے بولٹ کیا گیا تھا۔ دوبارہ فون کی طرف پلٹ آئی اور فون پر اپنے پاپا کے دفتر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف سے جواب ملا تھا، آواز اس کے پپا ہی کی تھی۔ میں شازیہ بول رہی ہوں پاپا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اوہ اچھا، سمجھ گیا۔ دیکھو اب تنخواہ ملے گی نا، بس اسی دن تمہاری فرمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کی بات نہیں ہے پپا۔ پھر کیا بات ہے؟ شاید مجھے اغوا کر لیا گیا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے خان تجمل، تیسری آواز سنائی دی، لیکن وہ بالکل محفوظ ہے۔ تم کون ہو؟ کیا اب یہ بھی بتانا پڑے گا؟ خیر پہلے تم اس سے اس کی داستان سن لو۔ ہاں بیبی، اب تم اپنے پپا کو بتا سکتی ہو کہ تمہارا اغوا کس طرح ہوا۔ شازیہ اپنے باپ کو بندر کی کہانی سنانے لگی تھی اور پھر بولی تھی، میں نہیں جانتی کہ یہ عمارت کہاں واقع ہے، فون پر سے نمبر بھی مٹا دیے گئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ خان تجمل کی بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ تیسری آواز کہتی سنائی دی، تم بہت اچھے آدمی ہو خان تجمل، تم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت معمولی سی معلومات کے عوض شازیہ کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ قیدی نمبر 12 اور نمبر 113 کہاں بھیجے گئے ہیں؟ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں بتایا گیا، کوئی ٹاپ سیکرٹ قسم کا معاملہ تھا۔ مجھے علم ہے کہ تم نہ جانتے ہوگے، لیکن کوشش کرو تو معلوم کر سکتے ہو۔ کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ وہ دونوں کس کی نگرانی میں لے جائی گئی تھیں؟ یقین کرو میں نہیں جانتا، شاید خود DIG صاحب آئے تھے۔ میں اس دن چھٹی پر تھا، میرے نائب نے کارروائی کی تھی۔ نائب سے معلوم کرو کہ DIG نے انہیں کس کے سپرد کیا تھا۔ 20 منٹ بعد پھر تمہیں فون کروں گا، لیکن یقین کرو تم کسی طرح بھی میرے نمبر ڈیٹیکٹ نہ کر سکو گے۔ کلک کی آواز آئی تھی، شاید عمارت ہی کے کسی دوسرے انسٹرومنٹ کا ریسیور رکھا گیا تھا۔ پھر خان تجمل کی آواز آئی، شازیہ کیا تم سن رہی ہو بیبی؟ دیکھو بالکل پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بالکل خائف نہیں ہوں پپا، آپ ہی کی بیٹی ہوں، شازیہ نے گھنجیلی آواز میں کہا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔